الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب تعالیٰ کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے متعلق سنا تھا۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو سنیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت ہی پیارے صاحبزادے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، اور یہ وہ انسان ہیں جن کی پیشانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور چمک رہا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر کلام کرنے سے پہلے آئیے پہلے شہزادہ اتار حاجی بلال اتاری سلمہ الباری کے زبان سے ان کی منقبت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے رسول کے والد ہیں پیارے عبداللہ، میرے رسول کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ۔ خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے گھر، خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے گھر، خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے گھر، بتا دیا ہمیں راشد ہے پیارے عبداللہ، بتا دیا ہمیں راشد ہے پیارے عبداللہ، میرے رسول کے والد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ۔ آیا ہے نام سے اے واحد زینت پڑھ لے، آیا ہے نام سے اے واحد زینت پڑھ لے، آیا ہے نام سے اے صاحب سیرت پڑھ لے، خدا کے عبد ہے عابد ہے پیارے عبداللہ، خدا کے عبد ہے عابد ہے پیارے عبداللہ، میرے رسول کے والد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ۔ سبحان اللہ، کیا پیاری منقبت شہزادہ اتار نے پڑھی ہے۔
سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد ہیں۔ آپ انتہائی عبادت گزار، متقی اور اللہ کا خوف رکھنے والے تھے۔ آپ موحد تھے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے، پکے سچے مسلمان تھے۔ کیا عظمت و شان آپ کی ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں شکار کے لیے تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان چکے تھے کہ یہ وہی شخصیت ہیں جن کی پیشانی میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور چمک رہا ہے۔ وہ اس بات کے در پہ تھے کہ کوئی موقع ملے اور ان کو کسی طرح شہید کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ جنگل میں شکار کے لیے گئے تو وہاں پر ان لوگوں نے جمع ہو کر آپ کو شہید کرنا چاہا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی۔ آسمان سے ایک ایسی مخلوق زمین پر آئی جو انسانوں سے مشابہت نہیں رکھتی تھی، انہوں نے ان کی حفاظت کی، یہودیوں کو مار بگایا اور بحفاظت ان کو گھر میں پہنچا دیا۔ حضرت وہب بن مناف یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ وہب بن مناف کون ہے؟ یہ وہب بن مناف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان ہیں، بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد ہیں۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا، حضرت عبداللہ کی اس کرامت کو دیکھا تو دیکھ کر دل جھوم اٹھا۔ آپ نے شہزادی بی بی آمینہ کے لیے گویا کہ دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ اپنی صاحبزادی ان کے نکاح میں دوں گا۔ اپنے کچھ دوستوں کے ذریعے حضرت عبداللہ کے والد ماجد سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو منظور کر لیا، چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بی بی آمینہ سے ہو گیا۔ نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہو کر بی بی آمینہ کے شکم اطہر میں آ گیا۔ جب حمل شریف کو 2 مہینے ہوئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے ملک شام میں تجارت کے لیے بھیج دیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ قافلے والوں نے جب واپس آ کر حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ان کے پاس بھیجا۔ جب حارث وہاں پر پہنچے تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 ماہ بیمار رہ کر اس دنیا سے کوچ فرما چکے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے جاتے ہوئے جو کچھ ترکہ چھوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں جو چیزیں آئیں وہ ایک لونڈی ام ایمن جن کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی رہیں، ان کو کھلاتی پلاتی اور بچپن میں بچوں کو جن ضروریات کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہ مہیا کرتی رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک ان کی دلجوئی فرماتے رہے اور بالآخر اپنے چہیتے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی شادی کر دی، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے ہی حضرت عبداللہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے، وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ کسی کو ایسا مرتبہ نہ ملا۔ دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی
اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ارواح مقدسہ سے ایک عہد لیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں اور یاد کرو، جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں؟ تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل بدر المماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد اللہ نے جس کو بھی نبوت عطا فرمائی، ان سے سید انبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عہد لیا، اور تمام نبیوں نے اپنی امتوں سے بھی عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا۔ مزید فرماتے ہیں، سأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، سنو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ مزید ارشاد فرمایا، وَرُؤْيَا أُمِّ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ، فرمایا اور میں اپنی ماں کی رؤیا ہوں جو انہوں نے اس وقت دیکھا جب مجھے جنا کہ آپ سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے، بے شمار معجزات کا ظہور ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دعائے ابراہیم کے بارے میں فرمایا تھا، وہ دعا کیا تھی؟ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، تعمیر کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا یہ کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ترجمہ کنز الایمان، اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے۔ دعا مانگنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، آمین کہنے والے اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور جس بشارت کے بارے میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ بشارت کیا تھی؟ 28ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور اس رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام احمد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ گزشتہ سلسلے میں بھی سن چکے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کا فرمان موجود ہے کہ اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 55 دن پہلے ایک واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ جس کو اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ابرہا جو کہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے صنعا میں ایک کنیسہ یعنی گرجا گھر بنایا اور چاہتا تھا کہ حج کرنے والے یہاں پر آ کر حج کیا کریں۔ جب عرب لوگوں کو یہ پتا چلا تو ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، چنانچہ بنو کنانہ میں سے ایک شخص نے اس کنیسہ میں جا کر قضائے حاجت کر دی۔ جب ابرہا نے یہ دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور قسم کھائی کہ میں مسلمانوں کے کعبہ کو گرا دوں گا۔ اس ناپاک ارادے سے جب وہ مکہ معظمہ کی طرف بڑھا، ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لیا۔ اس ہاتھیوں میں سے سب سے بڑا ہاتھی جو کہ ان کا پیشوا کے طور پر آگے آگے چل رہا تھا، اس کا نام محمود تھا۔ اس ابرہا نے مکہ پاک سے پہنچنے سے کچھ پہلے پڑاؤ کیا۔ اہل عرب کی، مکہ والوں کی بھیڑ بکریوں کو، اونٹوں کو اور دیگر جانوروں کو اس نے قید کر لیا۔ ان جانوروں میں سے 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب جب اس ابرہا کے پاس گئے، ابرہا نے آپ کو نہایت تعظیم کے ساتھ اپنے برابر بٹھایا اور برابر بٹھا کر آپ سے حال دریافت کیا۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، میں اپنے 200 اونٹ واپس لینے آیا ہوں۔ ابرہا کہنے لگا کہ میں تمہارے اس معظم اور محترم مقام کو گرانے آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا قبلہ ہے، تم اس کی بات نہیں کرتے۔ حضرت عبد المطلب نے کیسا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرمانے لگے، میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں، انہی کے لیے کہتا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہا نے آپ کے 200 اونٹ آپ کو واپس کر دیے۔ آپ بھی اپنے جانور لے کر واپس مکہ میں آئے، لوگوں کو جمع کیا اور اہل قریش کو ساتھ لے کر کوہ صبیر پر چڑھے۔ جب آپ کوہ صبیر پر چلے گئے تو آپ کی پیشانی سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گول چاند کی طرح ظاہر ہوا۔ آپ کی اس نور کی شعاؤں سے ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، لوگوں مبارک ہو، اس نور کی برکت سے ہم انشاءاللہ دشمنوں پر فتح پائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک فرمائے گا۔ ابرہا نے صبح اپنے لشکروں کو تیار ہونے کا حکم دیا، لیکن محمود ہاتھی جو تھا یہ نہ اٹھا۔ بہت کوشش کی گئی، جب اس کو مکہ کی طرف چلایا جاتا یہ نہ چلتا، جب واپس یمن کی طرف لے کر جایا جاتا تو فوراً کھڑا ہو جاتا۔ یہ اسی ششوپن میں تھے کہ محمود ہاتھی اٹھے اور ہم حملہ کریں، اس کو شہید کر دیں۔ اللہ اکبر۔ سمندر کی طرف سے کچھ پرندے بھیجے، ان پرندوں میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں۔ یہ کنکریاں جب پھینکتے تو جس انسان کو لگتی اس کے خود کو چیرتی ہوئی، ہاتھی کو چیرتی ہوئی زمین پر آتی اور وہ آدمی ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ اس واقعے کو اللہ پاک قرآن مجید سورۃ الفیل میں بیان فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا
اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ اللہ اکبر! نبی پاک علیہ السلام کی یہ نور کی برکت تھی کہ اللہ پاک نے ان ہاتھی والوں کو نیست و نابود کر دیا اور آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جس نے بھی میرے پاک گھر کی طرف میلی نظر سے دیکھا تو اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی صبح بہارا رسالے میں فرماتے ہیں، جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی میں جلوہ گر ہوئے۔ مبارک ہو وہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو وہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا ایک دم بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے۔ محدث ابو نعیم اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، جس رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے بی بی آمینہ کے شکم اطہر میں آیا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ یہ جانور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے اور اعلان کرتے تھے، آج اللہ کا وہ مقدس نور شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا ہے جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے، جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کرتے ہیں، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں پھیلاؤ تاکہ مخلوق ان کے حال سے واقف ہو، ان کا حلیہ، ان کی صفات، ان کے نور سے واقف ہو۔ اللہ اکبر! انہیں آدم علیہ السلام کی صورت عطا کرو، شیس علیہ السلام کی معرفت عطا کرو، نوح علیہ السلام کی شجاعت عطا کرو، ابراہیم علیہ السلام کی خلت عطا کرو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عطا کرو۔ اللہ اکبر! ان کو اسحاق علیہ السلام کی رضا عطا کرو، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت عطا کرو، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت اور دانائی عطا کرو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت عطا کرو، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دے دو، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دے دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت عطا کرو، یوشع علیہ السلام کا جہاد اور داود علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار عطا کرو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ
کو ایک ریشمی لباس میں میرے سامنے پیش کیا گیا اور منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ و اقتدار اور ان کے غلبہ میں نہ ہو۔ اب میں نے جب چہرہ انور کو دیکھا، سبحان اللہ، تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، بدن سے پاکیزہ خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں۔ پھر 3 شخص آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تھال، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحہ کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتے ہی کائنات سے ظلم و بربریت، وحشت، اندھیریاں چھائی ہوئی تھیں، وہ چھٹ گئیں۔ سسکتی ہوئی انسانیت کو ایسا محبوب ملا جس کی نعمت سے، جس کے آنے سے ان کو وہ سرور اور کیفیت ملی کہ سارے غم چھٹ گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے جو واقعات تھے یا ولادت کے بعد والے جو واقعات تھے، نبی پاک علیہ السلام کا بچپن مبارک، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی پاک علیہ السلام نے کیسے پرورش پائی، انشاءاللہ اس طرح کی مزید معلومات آئندہ سلسلے میں سنیں گے۔ دعا ہے اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کے عشق میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔